اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ خطبہ حجۃ الوداع یہ کیا ہے؟ تھوڑا تصور کیجئے اس وقت کو کہ نبی کریم علیہ السلام میدان عرفات میں موجود ہیں اور آپ کے سامنے ہزاروں کا مجمع ہے، اور یہ وہ وقت ہے۔ ذرا اس کو امیجنیشن میں اپنی لائیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اس منظر کو ذرا تازہ کریں اپنے دماغوں میں، اپنے خیالوں میں، اپنی امیجنیشن میں، کہ ہزاروں لوگ موجود ہیں اور نبی کریم علیہ السلام ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ اب شاید میری تم سے اس مقام پر ملاقات نہ ہو۔ 10 ہجری ہے، ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ ہے۔ صرف 3 مہینے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ آپ عرفات کے میدان میں موجود ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ منظر کیا تھا؟ وہ منظر کیا تھا کہ ہزاروں کا مجمع ہے، نبی کریم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ قدرت کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے قبل قدرت کی طرف سے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اہتمام تھا کہ اے نبی، آپ نے 23 سال قبل جس جد و جہد کا آغاز کیا تھا، آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی وہ جد و جہد کامیاب ہو چکی تھی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا یوں اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک سند تھی کہ آپ کو جو فریضہ نبوت عطا کیا گیا تھا، اے محبوب آپ اس میں گویا کامیاب ہو گئے، حقیقی طور پہ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک اعلان رب تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور ایک اعلان حضور علیہ السلام کی طرف سے تھا، اور وہ اعلان کیا تھا کہ جاہلیت کا ہر معاملہ آج میرے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی میرے آنے سے قبل جتنی برائیاں تھیں، جتنی خرابیاں تھیں، جتنی اخلاقی خرابیاں تھیں، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی جد و جہد سے اور پھر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس فائنل ڈیسیجن سے ان تمام کی تمام جاہلیت کی اقدار کو اپنے پاؤں تلے رون دیا۔ اب اگر ہم تھوڑا سا جاہلیت کو سمجھے تو جاہلیت کیا ہے؟ ہمارے لیے، ہمارے پرسپیکٹو میں، اسلامک پرسپیکٹو میں، نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ اسلام ہے۔ جبکہ مغرب جسے ڈارک ایجز قرار دیتا ہے وہ کوئی تقریباً 1200 برس کے بعد کی بات ہے۔ آج سے 400-500 برس پہلے تک، انقلاب فرات سے 2-3 صدی پہلے تک مغرب ڈارک ایجز میں تھا، اور اس کے بعد جب اس نے آزادی حاصل کی، بادشاہت سے آزادی حاصل کی، جاگیردارانہ نظام سے آزادی حاصل کی، چرچز سے، تو اس نے کہا کہ اب ہمارا روشنی کا دور شروع ہوا، اب ہمارا جو ایج آف انلائٹمنٹ ہے، اب ہمارا جو ایج آف ریزن ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو مغرب کے اور اسلام کے جو دور جاہلیت میں یہ فرق ہے کہ اسلام کا جو دور جاہلیت ہے، اسلام سے قبل کا جو دور جاہلیت ہے، وہ اسلام کے آنے سے ختم ہو گیا۔ جو مغرب کا جو دور جاہلیت ہے وہ کب ہے؟ وہ انقلاب فرانس سے کچھ عرصے پہلے تک ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ اس میں ہمیں فرق یہ نظر آتا ہے کہ مغرب نے کیا بات کی؟ مغرب نے ہر ایک سے آزادی حاصل کی۔ جب اس نے کہا کہ یہ ہمارا روشنی کا جو ہے وہ دور شروع ہو چکا ہے، انلائٹمنٹ کا دور شروع ہو چکا ہے، ہمارا ایج آف ریزن شروع ہو چکا ہے، تو وہاں اس نے
ہر ایک چیز سے آزادی حاصل کی اور اس نے بنیاد بنایا اپنی عقل کو اور اپنی خواہش کو۔ جبکہ اسلام کی اگر بات کریں کہ اسلام نے اور نبی کریم علیہ السلام نے جب زمانہ جاہلیت کو رد کیا، جاہلیت کی اقدار کو رد کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے جو ہمیں پیغام دیا وہ یہ پیغام دیا کہ اب ہم نے ہر ایک چیز سے بڑھ کر وحی کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو ماننا ہے اور اسے سمجھنا ہے۔ مغرب نے خواہش اور عقل کو پیمانہ بنایا، جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں جو پیمانہ دیا وہ تھا اسلام اور وہ تھی وحی، جس کی طرف ہمارے علامہ شرجیل احمد صاحب نے بڑے اچھے سے جو ہے وہ اس کو بیان کیا کہ کس طرح وحی جو ہے وہ ایبسلیوٹ ہے، اور اس کو ہم جج نہیں کریں گے اپنی عقل اور اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے سے، بلکہ اپنی عقل، اپنے تجربے اور مشاہدے کو جج کریں گے اس ایبسلیوٹ ذریعے سے، اس وحی سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے۔ تو یہ جو ہے وہ بنیادی فرق ہے کہ جو بنیاد بنتا ہے، یہ فرق بنیاد بنتا ہے کہ جہاں سے اسلام اور مغرب کا جو راستہ ہے وہ جدا ہو جاتا ہے۔ اسلام اور مغرب دو الگ الگ نظریات جو ہے وہ تصور کیے جاتے ہیں، دو الگ الگ نظریات جو ہے وہ شمار کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگر ہم خطبہ حجۃ الوداع کی بات کریں تو نبی کریم علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، کہ اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کی جب تشریف آوری ہوئی تو آپ نے عورت کو ہر ایک صورت میں اس کے حقیقی حقوق عطا کیے، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، زوجہ کی صورت میں۔ نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل جب ہم اقوام عالم کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ گریک سویلائزیشن ہو، چاہے وہ بیبیلونین سویلائزیشن ہو، چاہے وہ رومن سویلائزیشن ہو، ہر ایک جگہ عورت پس رہی ہے، عورت ظلم کا شکار ہے۔ کہیں عورت کو شیطان کا سمبل قرار دیا جاتا ہے، کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شوہر اگر چاہے تو وہ اپنی عورت کو مار سکتا ہے، کہیں اگر مرد کسی کو مار دے تو وہ بدلے میں اپنی عورت کو قتل کروا سکتا ہے۔ تو یہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ ظلم تھا۔ اور پھر عرب کا آپ جانتے ہیں کہ بیٹی کے زندہ ہونے پر اسے جو ہے وہ بیٹی کے پیدا ہونے پر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ عورت کے ساتھ ایک سلوک تھا جو نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے مختلف اقوام میں موجود تھا، لیکن جب حضور علیہ السلام آئے تو آپ نے آسمانی تعلیمات کے ذریعے، وحی کے ذریعے، جب تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کے ذریعے عورتوں کو جو مقام اور جو حقوق عطا کیے وہ آج بھی ہمارے سامنے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جبکہ اگر ہم مغرب کو دیکھیں تو مغرب نے کیا کیا کہ وہ مغرب جو آج سے 50 سال پہلے تک عورت کو آنرشپ نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا تھا نا، وہ مغرب جو آج سے 50 سال پہلے عورت کو آنرشپ، لینڈ کی آنرشپ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے کیا کیا، آج عورت کو جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ کے نام پہ، وومنس رائٹ کے نام پہ عورت کو اتنی آزادی دے دی، اتنی آزادی دے گی کہ وہ حدود جو ہے وہ تمام کی تمام پامال ہو گئی۔ یعنی میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام نے جو اسٹینڈرڈ دیا وہ 1400 سال سے آج تک برقرار ہے، جبکہ مغرب کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بدل رہا ہے۔ اور یہ اسٹینڈرڈ کیوں بدلا؟ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، جس کی طرف شرجیل بھائی نے اشارہ کیا، یہ اسٹینڈرڈ اس لیے بدلا کیونکہ انہوں نے عقل کو اور خواہش کو ہر ایک چیز سے آگے رکھا۔ جب انڈسٹریل ریولوشن آیا، جب عورتوں کی ضرورت، جب مرد کم پڑ گئے، جب جو ورلڈ وار 1 ہوئی، ورلڈ وار 2 ہوئی، وہاں پہ بہت سارے مرد جو ہے وہ ختم ہو گئے، اسکل ورکرز کی شارٹیج پڑ گئی، تب انہوں نے عورتوں کو ورغلایا کہ آؤ ہم تمہیں حقوق دیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ان کی خواہش تھی، یہ ان کی عقل تھی، جس کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا۔ اور روسی وزیر اعظم ایک گزرا ہے، اس نے کتاب لکھی، جب وہ وزیر اعظم کے عہدے سے جو ہے وہ استعفیٰ دیا، جب اس نے کتاب لکھی تو اس میں اس نے اس بات کو مینشن کیا کہ ہم نے یہ دروازہ کھولا اور آج ہم یہ دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی راہ نظر نہیں آتی، ہمیں کوئی واپسی کا دروازہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ ہم اس نظام کو جو ہے وہ روک سکیں۔ تو انہوں نے اپنی جو عقل پہ فیصلہ کیا تو اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہ نکلا کہ نظام جو ہے وہ پورا تباہ اور برباد ہو گیا۔ انہوں نے نعرہ تو یہ لگایا تھا کہ ہم عورتوں کو برابری کے حقوق دیں گے، لیکن کیا ہوا؟ عورت کی جو نیچرل ڈیوٹیز تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو آلریڈی عطا کر رکھی تھی، وہ نیچرل ڈیوٹیز تو عورت اب بھی ادا کر رہی ہے۔ اور مغرب نے کیا کیا کہ عورت کو جو ہے وہ مارکیٹ میں بھی اتنا ان کر دیا کہ اب دونوں ڈیوٹیز جو ہے وہ اس کے ذمہ ہیں، دونوں ڈیوٹیز اس کے سر پہ ہیں۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنی عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے تو اس طرح کے تباہی والے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔
جبکہ وحی کا جو فیصلہ تھا وہ ہمیں اس طرح کے خطرناک اور تباہی والے جو انجام ہیں اور جو نتائج ہیں، جو ریزلٹس ہیں، اس سے ہمیں بچاتا ہے۔ اور پھر میں ایک آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ خطبہ حجۃ الوداع کا جو ہمیں ایک پیغام ملتا ہے، وہ پیغام ہمارے سامنے یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں آخر میں جو فرمایا، جو دعوتی پہلو آپ اسے کہہ لیں خطبہ حجۃ الوداع کا، وہ یہ تھا کہ لیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو یہاں حاضر ہیں وہ اس پیغام کو دوسروں تک، جو یہاں حاضر نہیں ہیں ان تک پہنچا دے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کا بھی پیغام ہے اور آج کے یہ ہمارے حلقہ سیرت کا بھی پیغام ہے۔ آج ہم یوں سمجھ لیں کہ اپنی آئیڈینٹی کرائسس کے ایک دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو بچانے کے لیے چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں بہت سارے۔ ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دین کا سپاہی بن جائے، دین کا مبلغ بن جائے۔ ہم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ ہماری آئیڈینٹی محفوظ رہے اور ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں دین سلامت رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے جو دعوتی جذبہ ہے اس کو اپنے اندر بیدار کریں اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے انہیں روکیں۔ آج ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں نا کہ وہ کر رہا ہے، اس کی ہر جگہ پرسنل چوائس، پرسنل میٹر نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اس فتنے کو بھی روکنا ہوگا۔ یہ پرسنل چوائس، پرسنل میٹر کا جو فتنہ ہے، ہمیں اس سے بھی روکنا ہوگا لوگوں کو، اور انہیں واقعی نیکی کی طرف بلانا ہوگا، اور جو چیز غلط ہوگی واقعی ہمیں اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی۔ یہی خطبہ حجۃ الوداع کا پیغام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اس دین کی تبلیغ کی جائے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا جائے اور اسے برائی سے جو ہے وہ لوگوں کو روکا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے ہمارے اس حلقہ سیرت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں، بالخصوص ہمارے علامہ شرجیل صاحب، ان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بہت ایک جو ہے وہ خوبصورت آپ نے اپنے موضوع پر گفتگو فرمائی اور بہت خوبصورت انداز سے اپنے موضوع کو آپ نے سمیٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ گلوبل سیرت فورم کیا ہے؟ گلوبل سیرت فورم کا یہی مقصد اسلام کی تعلیمات کو، آپ علیہ السلام کی سیرت کو پروموٹ کریں، لوگوں تک اسے پہنچائیں۔ وہی لیبلغ الشاہد الغائب، اسی پر ہم جو ہے وہ عمل پیرا ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں، آپ کی سیرت ہم لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، اور یہ حلقہ سیرت اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے۔ یہ ہمارا چوتھا حلقہ سیرت تھا اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اس کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز انشاءاللہ ہم ان فیوچر کرنے لگے ہیں۔ تو میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ سب ہم سے جو ہے وہ کنیکٹ رہیں، ہم سے جڑے رہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے نمبرز موجود ہیں واٹس ایپ کے تھرو، تو اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ ہم سے جڑے رہیں۔